وقت کے حکمرانوں کا امریکہ سے الائنس کرنا مناسب تھا. تو اگر آپ اوریجنز جائیں ریلیشن شپ ود امریکہ بہت پرانی ہے. ملٹری کی ٹریننگ, ایجوکیشن, ری آرگنائزیشن, یہ ساری امریکہ کی مدد سے ہوئی ہے. تو ریزلٹنٹلی جو ہماری آفیسر کور ہے وہ بہت پرو ویسٹ ہو گئی. when you stated کہ ہماری امریکہ کی طرف جو ٹلٹ تھا that was a requirement اور ہماری ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی at what cost. کہ رشیا کی ہسٹورک اٹیمپٹ ہے ٹو گیٹ ٹو دا وارم واٹرز آف دا عربین سی. وہ بلوچستان کی علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتے تھے. could we have adopted a different policy. تو میں کوئی اپنا پیریڈ نہیں جسٹیفائی کر رہا, میں اس کے بعد آیا ہوں. عبدالستار صاحب فارن منسٹر, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اٹس ناؤ ٹائم فار یو ٹو ڈیسائیڈ either you are with us or against us. بھارت مرا جا رہا تھا کہ اڈے دے دے, اس کو ڈر تھا ہم نے اڈے نہ دیے تو پاکستان اڈے دے دے گا. اگر آپ ریزسٹ کرتے, بڑا سمپل ہے, ریزسٹ کر دیں, سینکشنز آپ پہ لگتی. اسامہ بن لادن یہاں تھا, حملہ بجائے کابل کے یہاں پہلے ہو جاتا. وہاں پہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ بمباری ہوئی افغانستان میں پوسٹ دی ایکسیپٹنس آف وار آن ٹیرر اینڈ پوسٹ نیلنگ ڈاؤن ٹو یو ایس, لیکن بمباری یہاں پہ بھی ہوئی. یہ بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جس قسم کی بمباری کابل اور قندھار کے شہروں پہ ہوئی, لاہور, کراچی, اسلام آباد, راول پنڈی پہ آپ کروانے کو تیار تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہم سر تیار تو 70,000 سویلینز. یہ آپ مجھے جو سوال پوچھ رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہماری پہ ڈیول پالیسی تو پھر بھی رہی, کیونکہ انٹونیو گستوزی اپنی دا طالبان ایٹ وار میں لکھتے ہیں, وہ وہاں پہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ڈڈ پلے اے لاٹ آف رول ان سپورٹنگ دا طالبان, جب انہوں نے ری گروپ کرنا تھا, جب پہلے یہ لوگ گر چکے تھے. ٹھیک ہے, اٹس گڈ یو آر آسکنگ می دیز کوسچنز, دے آر پروبنگ کوسچنز. نہیں, میں سر سیکھنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا, ابھی جس طرح ایک اور ذہن میں میرے سوال ہے, آپ نے کہا دیر آر اونلی پرماننٹ انٹرسٹ, اور افغانستان کے اندر ہمارا پرماننٹ انٹرسٹ تھا. تو کیا انٹرسٹ ہمارا چینج ہو گیا تھا جب ہم نے 40 سالہ پرانے پالیسی جو ہے افغان ریپیٹریشن کرا کے تبدیل کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode here at NAR. Very excited because میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. Somebody who is a politician جو کہ who has been elected many times from the قصور, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے چیف ڈپلومیٹ کہیں گے ان کو ایز فارمر فارن منسٹر, آتھر. I have خورشید قصوری with me. Sir, thank you so much for your time. Thank you. So the idea of joining you over here, requesting your time is to ask ویری امپورٹنٹ کوشچن. پاکستان یو ایس کے جب تعلقات کی پریزنٹلی بات کرتے ہیں ڈیورنگ دس ہائبرڈ ایرا, تو اٹس اے ویری انپریڈکٹیبل ہمیں بیہیویئر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو آئسولیٹ شاید کیا گیا اور پاکستان کو ایک فیور ملی ہے. شوڈ پاکستان بی ورڈ آف دی انپریڈکٹیبل ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے کچھ بیسک اصول رہے ہیں ہسٹوریکلی, اس کو کسی نے نہیں چینج کیا. اس کو نہ پولیٹیشین نے چینج کیا ہے, نہ فوجی حکمران ہیں انہوں نے بھی چینج نہیں کیا. ہائبرڈ ریجیم ہو, کچھ بھی اس پہ چینج نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, پاکستانی کشمیر پالیسی, پاکستان کی چائنا پالیسی. دیر از نو چینج. کیوں کہ دیر از آلموسٹ نیشنل کنسنسس. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس پہ نیشنل کنسنسس نہ ہو, جو یہ تین ہے. تو اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ امریکہ کی طرف جائیں گے, چین سے تعلقات وغیرہ آپ سوال پوچھیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اس پہ نیشنل کنسنسس ہے. ایک اور چیز ہے, ہسٹوریکلی یونائٹڈ اسٹیٹس پہلا ملک تھا جس سے ہمارے تعلقات بنے ملٹری نوعیت کے, اسٹریٹجک نوعیت کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کولڈ وار کے آغاز میں نوابزادہ لیاقت علی خان, پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر, ان کو چوائس تھی روس جاتے یا امریکہ جاتے. اب روس جانے میں ان کو کچھ مسئلہ ایسا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت کلوز تھی کرشنا مینن کے, جو ہندوستان کے فارن منسٹر تھے, اور وہ خود کمیونسٹ تھے. اب پنڈت نہرو کمیونسٹ تو نہیں تھے, لیکن he was a Fabian socialist. He was also close to the Communist Party of Soviet Union. تو نمبر 2, یہاں اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا, اور عام تاثر یہ تھا کہ کمیونزم جو ہے وہ بنیادی طور پر غیر اسلامی سمجھا جاتا تھا مذہبی طبقوں میں, کیونکہ ان کی جو اپنے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں مذہب کے بارے میں منفی خیالات ظاہر کیے گئے, اوپیم آف دا پیپل یا اس قسم کے. تو جو یہاں کا رولنگ کلاس تھی, جو علی گڑھ موومنٹ کی پیداوار تھی, وہ
اس طرف جانے کو تیار نہیں تھے. ہاں اگر راستہ نہ ملتا تو چلے جاتے. تو جو ستم ظریفی ہے کہ ان کو انویٹیشن انہوں نے حاصل کی. ہمارے امبیسڈر تھے ایران میں راجہ غضنفر علی خان, ان کے ذریعے سوویت یونین کی انویٹیشن حاصل کی, اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر امریکہ نے ان کو دعوت دے دی. تو پریزیڈنٹ ٹرومن نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کی, اور جو فیلڈ مارشل کے غیر استقبال تو کمال کے تھے ایوب خان کے, وہ تو ان کو شاید ان کے جو جس ہاؤس میں جو میرا خیال ہے جارج واشنگٹن کے گھر میں ان کو جہاں ان کے لیے ریسیپشن کیا گیا, وہاں شاید ہی کسی کا کیا گیا ہو, اور ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا سارا کچھ جو ہے نا, تو وہ ایک خاص دور تھا اس وقت جب لوگ ریسیپشنسٹ تھا. تو جب نوابزادہ لیاقت علی خان وہاں گئے ہیں تو ان کو ایسا زبردست ریسیپشن ملا, اور پھر ایک کنورجنس اس لیے ہوئی کہ پنڈت نہرو جو تھے ایز فیبین سوشلسٹ وہ پوزیشن لینے کو نہیں تیار تھے. کولڈ وار میں پوزیشن بڑی کلیئر ہو گئی تھی کہ ایک جو تھی وہ یو ایس ایس آر, ابھی چائنا تو بعد میں آیا, یو ایس ایس آر تھا ایک جگہ پہ, اور ابھی جب یو ایس ایس آر یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں, دنیا تقسیم ہو چکی بالکل ایسی ہے, اور پاکستان, ایران, ترکی یہ سدرن بیلی آف دا سوویت یونین پہ تھے, اور امریکہ کی بڑی خواہش تھی ایران ترکی ترکی اور ایران پہلے ہی پرو ویسٹ تھے, مختلف حکومتوں کے شاہ ایران تھے. تو یہ جو تھا اس میں ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ ہمیں ضرورت اکنامکلی ضرورت تھی پیسے کی, اکنامک ڈیولپمنٹ کی, ہتھیاروں کی ہندوستان کی طرف. اور تو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ پاکستان میں سوشلزم کے علمبردار تھے, لیفٹ کے لیڈر تھے, ایشین سولیڈیرٹی, افرو ایشین سولیڈیرٹی کی بات کرتے تھے, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ اس وقت فیصلہ کو اس وقت کے حکمرانوں کا امریکہ سے الائنس کرنا مناسب تھا. تو اگر آپ اوریجنز جائیں, ریلیشن شپ ود امریکہ بہت پرانی ہے, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ہمارے سب سے بڑے کام ہوئے ہیں, منگلا ڈیم اور یہ جو تربیلا ڈیم, اور اس کے علاوہ جو ہماری ملٹری کی ٹریننگ, ایجوکیشن, ری آرگنائزیشن, یہ ساری امریکہ کی مدد سے ہوئی ہے. تو ریزلٹنٹلی جو ہماری آفیسر کور ہے وہ بہت پرو ویسٹ ہو گئی, کیونکہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی امریکن اور بعد میں برٹش انسٹیٹیوشنز میں جا کے. سینڈرس تو اب خیر پہلے ہی تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس لیے جب ہم امریکہ کی اب بات کرتے ہیں, یہ کافی اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. ہم ان کے بہت لیٹ سے منظور نظر تھے جب تک ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ان کو بہت کھٹکا تھا. تو یہ رہی ایک قسم کی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, حالانکہ ان ادوار میں بھی جب ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ کہلائی جاتی تھی, کیونکہ پاکستان کبھی بھی جو امریکہ سے مدد لے رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چین کے خلاف یوز کرے گا. یہ اس کا دونوں چیزوں کا آپ کو جواب مل گیا کہ جب یہ بن رہا تھا, جب بغداد, یہ جو بینڈونگ کانفرنس ہے جس کو بینڈونگ اسپرٹ کہا جاتا ہے, افریشین سولیڈیرٹی کی, اس کے جو مین لیڈرز تھے پنڈت نہرو اور وزیر اعظم جو چو این لائے, انڈونیزیا کے سکارنو, اور افریقہ میں تو کوامے انکروما گھانا کے تھے, ناصر ایجپٹ کے تھے. یہ بہت بڑے نام تھے نان الائنڈ موومنٹ میں. تو اب اس میں پاکستان حالانکہ نہیں تھا اس لیول پہ, پاکستان کو پرو ویسٹ سمجھا جاتا تھا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ چین نے ہمیں شک کی نظر سے نہیں دیکھا. ہونا تو ہی چاہیے تھا, خاص طور پہ جب ہم سیاٹو کے ممبر بن گئے, وہ ایمڈ اگینسٹ چائنا تھا, ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن, پھر بھی وہ چین پہ شک نہیں کرتے تھے. وہ انسٹنکٹیولی سمجھ گئے کہ ہمارا جو امریکہ سے الائنس ہے وہ ہندوستان کے خطرے میں ہے, کیونکہ ہندوستان ڈراتا رہتا تھا کہ یہ نیا ملک ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا, یہ تو رینگتے ہوئے ہمارے پاس واپس آئیں گے, نہ ان کی اکنامک پاور ہے نہ ان کی ملٹری پاور ہے. تو چین شروع سے سمجھ رہا تھا,
اور ہم نے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسی لیے جب ہمارا الائنس چائنا سے ہوا ہے, 2 بندوں کا کریڈٹ جاتا ہے, فیلڈ مارشل ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو. بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے, اور ان کے دور میں ہماری جو یہ ہوئی نا بارڈر کی ڈیمارکیشن, ہندوستان کی جو مصیبت اس سے چلی آ رہی ہے کہ بارڈر ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. ہندوستان شاید واحد ملک ہے, چین کے 14 ملکوں کے ساتھ شاید ان کا بارڈر ملتا ہے. ہندوستان کے علاوہ ہر ایک سے ان کا بارڈر سیٹلمنٹ ہوگی. تو اگر تاریخی طور پہ آپ چین اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو دیکھنا چاہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ یہ چیز ڈیولپ کیسے ہوئی. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ ٹیک آن اٹ. بٹ وین یو اسٹیٹڈ کہ ہماری امریکہ کی طرف جو ٹلٹ تھا دیٹ واز ریکوائرمنٹ, اور ہماری ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی ایٹ واٹ کاسٹ. مطلب ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر ہم نے 70,000 سے زائد جانیں دیں, ہماری سویلینس کی ہوں, ملٹری ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہوا, ہمارا سول سوسائٹی تباہ ہوئی, سائیکولوجیکل افیکٹس ہوئے. اس سے پیچھے جائیں تو افغان جہاد وار کے بعد ہمیں روٹس آف ملیٹنسی نظر آئے. تو یہ ایٹ واٹ کاسٹ از مائی کوشچن کہ ہمارا اب اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ کہ کاسٹ جو تھی وہ کیوں پے کی گئی, اس میں حکمرانوں کی کیا اپنی مصلحت تھی, اور ایک یہ تھی کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل ساخت تھی, جو میری جنریشن کے لوگ ہیں اور جنہوں نے اس کے بعد بھی جو لوگ آئے, اور اس سے پہلے تو ڈیفینیٹلی ہم نے جو جغرافیہ پڑھا تھا, ہمیں زارسٹ ایمپائر, برٹش ایمپائر کولائڈ کر رہے تھے, اور ہم سے جو چھینا گیا وا خان کوریڈور, نہیں تو ہمارا بارڈر لگتا ادھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ, تو وہ ہم سے چھین کے افغانستان کو دی گئی, کچھ علاقے ہم کو دے دیے گئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کیا سوچ تھی جب سوویت یونین وہاں آیا ہے. اب ود دی ایڈوانٹیج آف ہائنڈ سائٹ دے سے ہائنڈ سائٹ از 2020. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ جب وہ آیا ہے تو یہاں کے جو حکمران, بیوروکریسی, ملٹری اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ رشیا کی ہسٹورک اٹیمپٹ ہے ٹو گیٹ ٹو دا وارم واٹرز آف دا عربین سی. یہ ہمارے دور میں پڑھایا گیا, ہم سے جو ہمارے والدین کے ان کو تو ڈیفینیٹلی یہ پڑھایا گیا تھا. ڈیسیشن میکرز جو تھے وہی سمجھ رہے تھے کہ روس آنا چاہ رہا ہے وارم واٹر آف دی عربین سی وچ مینس بلوچستان. اور اسی میں جو شروع میں کتابیں لکھی گئیں وہ بہت سے رشین رائٹرز نے لکھی تھیں, وہ بلوچستان کی علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتے تھے. تو دیکھو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت بڑی ہم نے قیمت ادا کی. دیکھیں نا, پہلے تو ان کو سمجھایا کہ ہم نیچرلی کو چل گئے. نمبر 2 ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. ضیاء الحق آئے, ان کو ساری دنیا نے جب بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا دی, ان کو بالکل پرایا اسٹیٹس ہو گیا, ان کو ملنے کوئی تیار نہیں تھا. لیکن پھر دیکھیں سوویت یونین آیا تو وہ سب سے بڑے جو انہوں نے ٹھکرا دی $400 ملین کی جو ایڈ تھی, آج کے حساب سے 40 بلین بنتی ہوگی میرا خیال ہے, انہوں نے کہا اٹس پینٹس, ایسے رد کر دی حکارت سے. تو وہ بھی دور پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر نکالا تو کلنٹن بھی ناراض, دنیا بھی ناراض, اور پھر وہاں یہ 9/11 ہو گیا, پھر امریکہ بھاگا ہوا آیا. ہم لوگ پری کنڈیشنڈ تھے, جیسے میں نے کو فوج کی میں نے مائنڈ بتائی ہے نا کہ ملٹری کی ٹریننگ, ان کی جو سوچ, یہ بعد میں آہستہ آہستہ چائنا کا بارڈر تو بڑی جلدی سیٹلمنٹ ہو گیا تھا, اور یہ بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ چین کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں تھا, اور چین, اور بھٹو صاحب نے جو کتاب لکھی اس میں یہ کہا کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. چین تو خود غریب ملک تھا اس وقت, سوویت یونین کے حالات اور تھے. تو ایک بہت بھاری قیمت, آئی ایگری ود یو, کہ جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں فیصلے ہوئے, یا پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں اس وقت فارن منسٹر عبدالستار صاحب تھے جو کہ بہت ٹرینڈ قابل ڈپلومیٹ ہے, فارن سیکرٹری رہے پاکستان کے, وہ سب سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ساری ڈیٹیلز دی ہیں, مجھے بھی سمجھ آیا کیونکہ میں اس کے فوراً بعد آیا ہوں. کیا قیمت کیوں ادا کی گئی, قیمت کیوں ادا کی گئی, اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. میرا اگلا ذہن میں وہی سوال آ رہا تھا کہ وائی, اور یہ وائی بڑا امپورٹنٹ. could we have adopted a different policy? آپ کے
جو ہے نا آپ کے آڈینس پہ چھوڑ دیتا ہوں وہ فیصلہ کریں. کہا یہ جاتا ہے, اب میں فارن منسٹر نہیں تھا تو میں کو اپنا پیریڈ نہیں جسٹیفائی کر رہا, میں اس کے بعد آیا ہوں. عبدالستار صاحب فارن منسٹر, ٹھیک ہے, کہا یہ جاتا ہے ایک فون کال آئی اور دھڑام سے لیٹ گئے. یہ ہمیشہ ایسی سٹوریز بڑی آسانی. ود اور وداؤٹ اس کے اندر تو 9 گھنٹے کا فرق ہے واشنگٹن اور اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, کولن پال نے رنگ کیا عرب ریاستوں کو, پاکستان کو, 5-4 ریاستوں کو انہوں نے رنگ کیا, صرف پاکستان کو نہیں کیا. انہوں نے کہا اٹس ناؤ ٹائم فار یو ٹو ڈیسائیڈ either you are with us or against us. اب بات سمجھیں. اس سے پہلے یہاں کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی اور کیبنٹ میٹنگ ہوئی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ عبدالستار صاحب نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. اچھا, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ یہ مانگے گا اور انہوں نے کہا یہ ہم نہیں دیں گے, مطلب یہ بھی سب بتایا. تو جب بات ہوئی اس میں کن حالات میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل یونانیمس ریزولوشن, روس چین انکلوڈیڈ, کیا کہ ان کی مدد کرنی پڑے گی. نیٹو انووک ہوا کلیکٹو سیکورٹی کا, ان کی مدد کرنی پڑے گی. اور وہ یہاں کے امبیسڈر ہیں پاکستان میں امریکن, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی, نام بھی مجھے یاد آ جائے گا, جس میں انہوں نے ایک عرب حکمران کے بارے میں ذکر کیا. امبیسڈر نے, مجھے بھی نام بھی یاد آ جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں عرب حکمران کو, میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا, کہتا کہ جناب یہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے, انہوں نے فون کیا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو میں حیران ہو گیا کہ پروٹوکول توڑ کے یہ میرے پاس آ رہے ہیں. ان کا جناب ہم آپ کی مدد کو جو کہتے ہیں ہم کر رہے ہوتے. بھارت مرا جا رہا تھا کہ اڈے دے دے, اس کو ڈر تھا ہم نے اڈے نہ دیے تو پاکستان اڈے دے دے گا. تو جو پھر یہ کبھی ہو سکتا ہے ساری دنیا یونائٹ ہو گئی, روس چین سیکورٹی کاؤنسل 5 ممبرز, عرب دنیا, مسلم دنیا, بھارت, بارڈر ہمارا مل رہا تھا. تو اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ ریزسٹ کرتے, بڑا سمپل ہے, ریزسٹ کر دیں, سینکشنز آپ پہ لگتی. اسامہ بن لادن یہاں تھا, حملہ بجائے کابل کے یہاں پہلے ہو جاتا. یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا. کئی لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا. چڑھ جاتے, وہ تو چڑھ گئے نا, ملا عمر چڑھے نا. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے, ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں. انہوں نے یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ملا عمر نے. انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو نہیں دے سکتے, ہماری روایت کے خلاف, ہم اسے کسی مسلمان ملک میں ٹرانسفر کر دیتے جہاں سے آپ ان کو لے لیں. اس پہ امریکہ راضی نہیں ہوا. تو اب یہ جو سوال ہے یہ آپ فیصلہ کریں, آج کی جنریشن. میں تو فیصلہ کرنے والا میں نہیں تھا, نہ میں فارن منسٹر تھا, لیکن میں ڈسوشیٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ I have to give you the facts. کیا اگر ہم قیمت, ہاں اس کا ایک اور بھی جواب ہے. عبدالستار صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور, کراچی, کوئٹہ اور راول پنڈی, یہ کتاب چیک کریں, تمام اخبار کہہ رہے تھے امریکہ کا سپورٹ کرو. پھر پریزیڈنٹ مشرف نے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو بلایا, 90% نے کہا سپورٹ کرو, سوائے کچھ علماء حضرات جو تھے ریلیجس پارٹی لیڈرز, انہوں نے مخالفت کی. تو ان آج کے حالات سے وہ جج کرنا مشکل ہے. ہاں بڑا چارج لگا کہ جی آپ نے یہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ, اس میں کیا شک کوئی نہیں, بہت بھاری. میں تو یہاں تک کہ میں نے کتاب میں لکھا ہے انگریزی میں, اور اکانومی یا پالیٹی یا سوسائٹی, ایوری تھنگ انڈر وینٹ اے چینج. افغانستان میں ہماری یہ جو ہے نا لٹرلی جو ہمارے اس علاقے کے درخت تباہ ہو گئے, ہماری یہ جو اکانومی غرق ہو گئی, یہ جو اسمگلنگ ہے, ہمارا روپے کرنسی کی ویلیو تباہ ہو گئی. یہ بڑی بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے. تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. تو فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہم ملا عمر والا رول ادا کرتے, افغانستان پہ بمباری کراتے. کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے بہت غیرت مندانہ فیصلہ کیا, تو آپ کر سکتے تھے غیرت مندانہ فیصلہ. لیکن غیرت کی بات نہیں, اگر وہاں پہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ بمباری ہوئی افغانستان میں پوسٹ دی ایکسیپٹنس آف وار آن ٹیرر اینڈ پوسٹ نیلنگ ڈاؤن ٹو یو ایس, لیکن بمباری یہاں پہ بھی ہوئی. ہماری آبادی جو شہری آبادی ہے, سینٹر آف ہارٹ آف پنجاب لاہور میں بھی بام بلاسٹ ویسے ہوئی, ملیٹنسی یہاں پہ آئی, اکنامک. یہ بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے
جس قسم کی بمباری کابل اور قندھار کے شہروں پہ ہوئی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، راول پنڈی پہ آپ کروانے کو تیار تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہم سر تیار تو 70,000 سویلینس کی. یہ آپ مجھے جو سوال پوچھ رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میرا سوال کہ اگر خدا نہ خواستہ بمبارڈ، جب لنڈن پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو وہ آپ اس کو کچھ پڑھ لیں. تو میرا کہنا ہے کابل اور قندھار کا جو حشر انہوں نے کیا، تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اس کا جو جواب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھاری قیمت، میں کیسے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی، ہمارے بچے آج تک اس کی نظر ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی. میرا ایک اس میں چھوٹی سی چیز جو میرے ذہن کے اندر آتی ہے کہ ہماری پھر ڈیول پالیسی تو پھر بھی رہی، کیونکہ انٹونیو گستوزی اپنی دا طالبان ایٹ وار میں لکھتے ہیں، وہ وہاں پہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ڈڈ پلے اے لاٹ آف رول ان سپورٹنگ دا طالبان، جب انہوں نے ری گروپ کرنا تھا، جب پہلے یہ لوگ گر چکے تھے. شوراز بھی یہاں پہ بنی. آپ مجھ سے پوچھیں نا، یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا تھا، اس کو چھوڑے پر گیا. ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں. مجھ سے پوچھتے تھے امریکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ، واٹ واز دی آنسر، یہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ جو دیکھیں یہ کیا ہوا جا رہا ہے وہاں، ہمارے پاس اطلاعات ہیں یہاں پہ پھر رہے ہیں میں پاکستان ان کو میں. کہتا تھا یو وانٹ میکسیمم سیکورٹی فار یور سیلف، اور ہم اپنی سیکورٹی تباہ کر دیں. ہاں، ہمیں کمپرومائز کرنی پڑتی تھی. یہاں کے جو لوگ تھے، جو پشتون تھے، یہاں کے قبائلی لیڈرز، ہمارے دو آپشن تھے: گولیاں مار کے تباہ کر دیں انہیں، اور اوپر خود بھی تباہ ہو جائے. تو جس کو وہ ڈبل گیم کہہ رہے تھے، یہ ماشاءاللہ امریکہ ہمیشہ سے کھیلتا رہا. یہ ساری پاورز، کیا MI6 نہیں کھیلتی برطانیہ والی؟ بھئی یہ ساری گیمز کھیلتے ہیں، بیک وقت ہر سائڈ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں انٹیلیجنس ہی تب ملتی ہے. تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ یس ڈبل گیم، کیونکہ ہم کھیل رہے تھے، انڈیا بھی ڈبل گیم کی ٹرم یوز کر رہا تھا. تو میرا کہنا یہ ہے منافقت انفارچونیٹلی ڈپلومسی میں اتنی رائج ہو چکی ہے، کیونکہ آپ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اس کا تو سب سے بہترین جواب جو دیا ہے نا، وہ دیا ہے لارڈ پالمرسٹن. He was British Foreign Secretary and then became British Prime Minister. تو انہوں نے کہا تھا کہ there are no permanent friends in interests. No permanent, there are only permanent interests. کوئی دوست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو میں نے کہا ہے کہ ہمارے 3 پلرز ہیں جو ابھی تک ہم سٹک کر رہے ہیں: کشمیر، چین، نیوکلیر پروگرام. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا باوجود پریشرز کے. مجھے پتا کتنا پریشر تھا چائنا پہ. آپ اور کیا پوچھتے ہیں؟ چین تو دور کی بات ہے. جب میں فورن منسٹر تھا تو فیصلہ کیا امریکہ نے کہ وہ حملہ کرے گا عراق پہ، اور میں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں کریں گے. میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ جب ہم جاتے تھے میری تو 2 ہی جگہ ہوتی تھی، یا میں جاتا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا میں جاتا وائٹ ہاؤس. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری اسٹیٹ، وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. بڑا ریئر ہوتا تھا کہ کبھی پریزیڈنٹ بھی ڈراپ کرتا ہے. میرے پہ 3 دفعہ ڈراپ کیا. آئی ایم دی اونلی فارن منسٹر کو اس وقت ہماری بہت زیادہ پاکستان، یہ میری کمال نہیں ہے، یہ پاکستان کا اتنا بڑا اس وقت نام تھا کہ وہ تصویر پیچھے ہے کہ بش نے مجھے ریسیو کیا 1-to-1 اوول آفس میں. 7 بندے اس کے ساتھ تھے، انکلوڈنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس. یہ پاکستان کا اتنا اونچا اس وقت مقام ہو گیا تھا کہ فارن منسٹر واز ریسیوڈ ان دی اوول آفس. تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بڑے صحیح سوال ہیں، نوجوانوں کو پوچھنے چاہیے جب پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ نوجوانوں کو کچھ پڑھ بھی لینا چاہیے. میں تو مانتا ہوں کہ ملا عمر نے جو کیا، مجھے تو بڑی شرم ساری ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹس ان کے ہینڈ اوور کی. یہ جو اسلام آباد میں تھے، میں تو سمجھتا ہوں ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. وہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا عراق پہ حملہ ہوا، تو میں حیران ہوا کہ مجھے تو 2 جگہ مجھے سیکرٹری آف ڈیفینس نے پینٹاگن میں دعوت دی. میں کہ مجھے کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ میں گیا تو باہر گارڈ آف آنر فلاں سلوٹ پینٹاگن میں باہر ڈونلڈ رمسفیلڈ. اندر میں گیا تو میں سمجھ آ گئی کہ لگے جی ہم عراق پہ حملہ کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں؟ میں کہا ہم تو نہیں کر سکتے. کہنا کیوں؟ میں نے کہا آگے افغانستان کام ہے،
ہمارا شیعہ سنی کا مسئلہ تم نے کریٹ کرنا ہے، ادھر ہم نہیں کر سکتے. پر جب دیکھا کہ یہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں سب مسلم کنٹریز آر ڈوئنگ اٹ. تو میں نے کہا مجھے نام دے دیں ان لوگوں کے. سر ہم ایک سوری آپ کی بات کرتے ہیں، انٹیلیجنس نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے کہ WMDs کے نام پہ جو آپ حملہ کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ ایسا کچھ پاکستان کا. یار آپ کا خیال ہے ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ان کی سیکٹری وہ اپریل یا وٹ ایور شی واز، آج تک نہیں کلیئر ہوا کہ اس کو بھیجا کس لیے گیا تھا. صدام حسین پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا یا اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو وارن کریں. ایسی گول مول بات کر کے آئی کہ صدام حسین کو یہ امپریشن نہیں ملا کہ امریکہ روک رہا ہے. تو میں کہنے کی اب کوشش کر رہا ہوں فیصلہ ہو گیا تھا. لیٹس بلیو اٹ. انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ وش ٹو سے اٹ. جو ہوئی ہے نا ہسٹوریکلی جو وارز ہوئی ہیں آن جیروسلم، یہ جو مسلمانوں میں اور کرسچنز میں کروسیڈز جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، آج پتہ ہے کیوں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ٹرمپ؟ اس لیے نہیں کہ جی بڑی پاورفل لابی ہے جوئش لابی، جی اس کے اتنے پیسے ہیں، اتنے جرنلسٹ ہیں. تو فیتھ کا ایلیمنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں جو کرسچن ایونجلسٹ ہیں ایونجلسٹ کا فیتھ کا ایلیمنٹ، اور وہ 40% آف دا ووٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ نہیں ہوگی، جب تک یہ واپس نہیں جائیں گے ہوم لینڈ میں. تو یہ جب لوگ اس طریقے سے سوچنے لگے تو انہوں نے عراق پہ حملہ، we hated to say that، وہاں یہ فیلنگ تھی اس کی کیا مجال ہے کہ صدام حسین وہاں کبھی کہتا میں یہ بم بناؤں گا. وہ they had decided to destroy him because it served the cause of the evangelical lobby. آپ حیران ہوں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھے کسی نے پرائیویٹلی اپروچ کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں نا کشمیر پہ یہ، تو میں نے کہا میں تو بالکل چاہتا ہوں. تو آپ جیزس کرائسٹ کی تعریف کریں. میں نے کہا مسئلہ ہی کچھ نہیں، وہ تو ہمارے نبی ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی نہیں آپ اس طریقے سے کہیں. میں نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. یہ میں ساری جو بھی اچھا اگلے دن میں حیران ہو گیا، یہ پریزیڈنٹ بش کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے یہ شام کو کہا، صبح تھا بریکفسٹ، پریزیڈنٹ ایک بریکفسٹ کرتا، اس میں گورنمنٹ اپوزیشن ساری دنیا کے لوگ آئے. ان کے لیڈ جو کیبنٹ ممبرز ہیں ہمز گاتے ہوئے آ گئے، جس طرح کو پادری نہیں آتے، کیبنٹ ممبرز. آئی اسٹل ریمبر دی اٹارنی جنرل، اتنی اونچی وہ، آئی ہیڈ میٹ آل کیبنٹ ممبرز دیئر. تو وہ مجھے پھر سمجھ آئی ریئل امریکہ کیا ہے. ریئل امریکہ از ناٹ واشنگٹن اینڈ نیو یارک. ریئل امریکہ وہ ہے کہ ایک بندہ آیا تھا مجھے ملنے آج سے 6 مہینے پہلے، کہنے لگے جی میرے دوست نے جا کے ریسٹوراں کھول لیا ریئل امریکہ میں. ریئل امریکہ کیا ہے؟ وہ جو دور ہے ساحل سے، اور یہ شاید ایریزونا میں اس نے کھولا جا کے، جہاں کہ کلنٹن میرا خیال ہے گورنر رہے بفور بیکمنگ پریزیڈنٹ، میرا خیال ہے. اور ریسٹوراں کھول لیا اس نے. پہلا دن، دوسرا دن، چوتھا، پانچواں، ایک بندہ بیچ میں نہ آیا، ایک بھی نہ آیا. 7ویں دن ایک شریف آدمی آیا، اس نے کہا یار تم مجھے دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک بھلے مانس آدمی، نہ آیا ہے نہ یہاں کو آئے گا، تم ہو مسلمان، تو بڑا آسان طریقہ ہے، تم آج اعلان کر دو میں کرسچن ہوں. تو کہا یہ نیو یارک لاس اینجلس میں نہیں ہوتا. یہاں لوگ سمجھتے ہیں امریکہ وہ ہے، نیو یارک نہیں ہے وہ امریکہ. ایک امریکہ وہ جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ وہ امریکہ ہے جو ہمز گاتا ہے. یہ خود نہیں گاتے ویسے، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ہمز گاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جیزس کی جو سیکنڈ ان کا آنا ہے وہ پہلے جب یہودی واپس چلے جائیں گے ہوم لینڈ میں. اسی آپ جب سمجھنا چاہیں نا تو اس کے لیے پھر ٹھیک ہے، اٹس گڈ یو آر آسکنگ می دیز کوسچنز، دے آر پروبنگ کوسچنز. نہیں میں سر سیکھنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا، ابھی جس طرح ایک اور ذہن میں میرے سوال ہے، آپ نے کہا دیر آر اونلی پرماننٹ انٹرسٹ، اور افغانستان کے اندر ہمارا پرماننٹ انٹرسٹ تھا. تو کیا انٹرسٹ ہمارا چینج ہو گیا تھا جب ہم نے 40 سالہ پرانے پالیسی جو ہے افغان ریپیٹریشن کرا کے تبدیل کر دی، جو 40 سال سے 3 نسلیں تھیں جن کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر آج میں فارن منسٹر ہوتا تو میں گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا کرتا
سر بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. میں نہیں خوش اس پالیسی سے. اچھا گڈ. اگر میں فورن منسٹر ہوتا تو میں ان کو کہتا بالکل پاکستان سیکورٹی فرسٹ. اگر آپ کو اطلاعات ہیں انٹیلیجنس کی کہ افغان آ رہے ہیں مل کے حملہ کر رہے ہیں آپ پہ, اب جو مرضی کریں. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ بھائی جو بچے پیدا ہی ہوئے ہیں, جو بچے پیدا ہی ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان کیا چیز ہے, ان سے ظلم ہے. کم سے کم یہ امپریشن دینے کے لیے کہ ہم اینٹی افغان نہیں ہیں, افغانستان کی حکومت سے ہمیں اختلاف ہے, اس کی پالیسی سے اختلاف ہے. تو یہ تو بہت میرے حساب سے غلط ہے. لیکن یہ گورنمنٹ نے ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی, پالیسی ہے. اب ایران نے بھی وہی شروع کر دی ہے. تو کیا اس میں حکمت ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں اس وقت اقتدار میں نہیں ہوں, میرے پاس انٹیلیجنس رپورٹس نہیں, تو میں کچھ آپ کو کہہ نہیں سکتا اس سے زیادہ جو میں نے کہا. لیکن وہ سرج آ گیا. ٹیررزم کے بارے میں ایک ایکسکیوز دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے 2 سال کے اندر سرج نظر آیا ٹیررزم میں. تو شاید ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو کچھ اور. لیکن سر اس ایک ہی چیز, اگر ہم یہاں سے ہٹ کے تھوڑی سی انڈیا کی طرف دیکھیں, انڈیا سینٹرک جو ہماری پریزنٹ فارن پالیسی ہے, ہم نے اوور آل دیکھا کہ ہم نے فار ونس پاکستان افیئرس کی کتابوں سے ہٹ کے وی ٹولڈ دیم کہ ہماری ایئر سپیریورٹی ہے, آپ ہمیں نہیں کر سکتے, ہماری سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے تو یو ول بی میٹ ود این آئرن فسٹ اینڈ این آئرن ہینڈ. یہ ہم نے ان کو جواب دیا. ڈو یو تھنک کہ اسی کو اسی طرح سسٹین کرنا ہے, یا ایونچولی 30-35 ارب کا جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے اس کو دیکھنا ہے؟ میں آپ کو 2-3 جواب دوں گا. ٹھیک ہے. ایک تو بڑی ہماری جو امیر لوگ ہیں, گورننگ کلاس, بڑی غلط فہمی ہے. اچھا وہ شروع سے کہہ رہے وہ جی انڈیا ادھر پہنچ گیا اور آپ ادھر ہیں. میں نے جب کتاب لکھی تھی تو I had to study all the defense material. ٹھیک ہے. گوروں نے لکھی, انگریزوں نے, امریکنز نے, انڈینز نے. I quoted those books. اس کا لوبے لبا 2015 میں میری کتاب آئی ہے, تو 2014 کا سارا مٹیریل میں نے پڑھا تھا. اس میں وی ور ریٹڈ ایز اے پیئر آرمی. ٹھیک ہے. ناٹ کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے, کوئی ایڈوانٹیج نہیں. کہ انہوں نے کہا تھا کس چیز, ابھی بھی اگر کہیں گے تو کتاب آپ کو سبجیکٹ پڑھ کے صفحے بتا دوں گا کہ اس کچھ ایریا میں پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے, کچھ کو انڈیا میں. بھیا بہت نیوکلیئر پاورز. اب تو ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ جو کنونشنل ویپنز ہیں وہ اتنے ڈیولپ کر چکے ہیں. فرگیٹ نیوکلیئر ویپنز, یہ ملک تباہ ہو جائیں گے اگلی جنگ میں. اب بھول جائیں وہ بارڈر پہ لوگ ہی, وہ بیچارے صرف جوان شہید ہوں گے, یا کشمیری جو بیٹھے ہیں, بمبئی, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئی سیف نہیں ہے. ایسے ہی جو اگلی وار ہے وہ ایسی وار نہیں ہے جو فرسٹ ورلڈ وار میں کہ جی یہ آج 10 فٹ آگے چلے گئے جرمنی, فرانس 15 فٹ پیچھے چلا گیا. اب ایسی جنگیں نہیں ہیں. یہ جو تباہی آئے گی وہ اس نوعیت کی نہیں ہے, انائلیشن. کوئی اس کو. تو انڈیا کو جو غلط فہمی تھی, میں سمجھتا ہوں موڈی پاکستان کا اتنا بڑا محسن ثابت ہوا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. یعنی اس نے دیکھے ایسے ہی 2.5 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے اتنا پروپیگنڈا انڈین کر رہے ہیں. اس نے تو پروپیگنڈا کمال ہی کر دیا. 11 سال اس کے آئے ہیں موڈی کے. جی ہم تو نیٹ پرووائڈر ہیں سیکورٹی کے. جب میں بچہ تھا یا کالج میں تھا تو شاہ آف ایران کا سنا جاتا تھا کہ جی وہ امریکہ کا جو پولیس مین ہے اس ایریا میں وہ شاہ آف ایران. انڈیا نے وداؤٹ یوزنگ دوز ورڈز نیٹ پرووائڈر آف سیکورٹی ہمارے عرب بھائیوں کو ڈرا رہا تھا. بھائی اس علاقے میں سیکورٹی چاہیے نا تمہیں, تو ہم کیونکہ ہسٹوریکلی ہم تھے, ہم نے فوجیں ان کی ٹرین کی, ہم نے ایئر فورس ان کی ٹرین کی, ہم نے نیوی ان کی ٹرین کی ہے. اس نے کمال یہ کر دیا 4 دن میں کہ ساری دنیا کو نظر آ گیا. اور بھی کنونشنل وار میں بھی پاکستان از اے پیئر آرمی. نمبر 2 جہاں ان کے دل ہیں, بولے یا نہ ڈر کے مارے اور بات ہے. اسرائیل سے اب تو سب کو نفرت ہو گئی ہے جو اس نے وہاں کیا ہے. ایبسولوٹلی. وہاں وہ باڈی 100% اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے, نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے اپنے آپ کا بیڑا غرق. ایک انڈینس کو مجھ سے پوچھ رہے تھے, میں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا, تو انڈینز ہم ریٹائرڈ جنرلز آتے ہیں, ریٹائرڈ منسٹرز, تو ایک پہلے کہا کرتے تھے مجھے, قصوری صاحب وہ چائے کے وقت میں پاپا دیکھیں ہمارا آپ سے 11 گنے بڑے ہیں, ہمارا جو بجٹ ہے نا, ہمارا جو بجٹ ہے ڈیفینس کا آپ کے بجٹ سے بڑا ہے. آپ ریئلائز کیوں نہیں کرتے؟ میں مہینہ پہلے انہیں ملا ہوں. اچھا, یہ انٹرسٹنگ میٹنگ ہوگی. مہینہ پہلے ملا ہوں.
ان کی شکلیں، ان کے بہروپ، ان کا رویہ سارا ہی تبدیل ہو گیا. یہ 4 دن نے تو وہ کمال کر دیا ہے کہ میری جو ہم منصب تھی کانڈولیزا رائس نے اپنی کتاب نو ہائر آنر میں کہا ہے کریک ان ٹائم. کریک ان ٹائم کیا تھا؟ 9/11. یعنی دنیا بدل گئی. ہمارے علاقے میں یہ کریک ان ٹائم ہے. مودی نے ہندوستان کو بری طرح ایکسپوز کیا. پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے. وہ آئسولیٹ تو وہ ہو گیا، آئسولیٹ تو خود ہو گئے. تو میں نے ان انڈینس کو کہا، جو میں بھی ملا ہوں مہینہ پہلے، میں نے کہا تم کہتے ہو ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں. گلوبل ساؤتھ کیا ہے؟ ڈیولپنگ کنٹریز. ایسے 57 اس میں سے OIC کے ممبر ہیں. تم کس کا لیڈر ہو؟ OIC تو تم کو نفرت سے یہ کہہ رہا ہے، بولے یا نہ بولے ان کے لیڈرز. جو تم نے وہاں موڈی کو اپنا بنایا ہوا ہے، جو اس کا نیتن یاہو کا ہے. تو یہ ساری چیزیں کھولنے کی ضرورت تھی. جب 25 سال سے عکس ڈالا تھا، اور خاص طور سے 11 سال سے نریندر مودی نے ایسا صفایا کیا ہے. اب میں اگلی بک کے لیے میں یہ بھی اب ریسرچ کروں گا کہ دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے، I'm a student of history also. Their results are unpredictable. Did anybody think کہ جب وہ جو کراؤن پرنس فرڈیننڈ، اس کا خیال تھا کہ یورپ کا نقشہ ہی بدل جائے گا، یورپ آسٹرو ہنگیرین امپائر ہی ختم ہو جائے گا. سربین نیشنل، ٹھیک ہے، کسی کو پتا؟ نوبڈی نیو، نہ کسی کو اندازہ، نہ کوئی. جنگیں آ کے یہ مودی نے کرا دیا اس 4 دن کی جنگ میں کہ ابھی بھی مانتا ہوں انڈیا کی اکانومی بہت بڑی ہے، اور لانگ وار وڈ سوٹ دیم. کو ہم پاگل ہے کہ لانگ وار ہوگی؟ اب لانگ وار تو کانسیپٹ دنیا میں کہیں نہیں رہا. 12 دن ایران اور اسرائیل مرے ہیں، تو اسرائیل جو اتنے آپ کو اتنا ڈیولپڈ سمجھتا ہے، اس کی چوں نکل گئی ہے. امریکہ کو اس کی سپورٹ. لیکن ایکسیپشن رشیا یوکرین چلی جا رہی ہے. ایکسیپشن جی ہاں، میں اس اگر آپ پوچھیں گے تو میں نے کہا 12 دن یہ سب سے بڑی طاقت ہے مڈل ایسٹ کی. ٹوٹل امریکن بیکنگ، ٹوٹل ٹیکنالوجیکل بیکنگ آف یورپ. 12 دن نہیں لڑ سکا. یہ وارز اب وہ نہیں رہی کہ آرام سے آپ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن کر بیٹھے ہیں، حکم دیے جا رہا ہے. ایسی نہیں، آپ کے پیلس پہ بم گرے گا آ کے. ایسے اب جو ہوتی ہے نا پریکٹس، اس سے جو پریکٹس ہو رہی ہے، وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کمانڈ سینٹرز کدھر ہیں. ان میں پریزیڈینشیل پیلس بھی ہے. اب میں اس ملک کا نام نہیں لیتا، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ اس کے پریزیڈینشیل پیلس کو بھی اب تو کوئی بچے گا ہی کوئی نہیں. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جنگ سوچ کے لڑنی چاہیے. پاکستان از اے پور کنٹری، انڈیا از اے پور کنٹری. انڈیا دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو یہ کہہ کے خاک تمہاری ڈیولپڈ اکانومی. شرم نہیں آتی کہ جی ہم 5th لارجسٹ 6th لارجسٹ، اور تمہارے یہ مانتے 100 بلینئرز ہیں. تمہارے جو غریب ہیں وہ تو اتنے غریب ہیں کہ غیر انسانی لیول پہ رہ رہے ہیں، اور اترا کہتے ہیں جی 5th لارجسٹ. شرم آنی چاہیے. ہاں 5th لارجسٹ 4th لارجسٹ برطانیہ ہے، فرانس ہے، set to become 3rd largest. ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کہاں ہے؟ انڈیا کی 2000 ہے. ٹھیک ہے، ہم شرمناک حد تک ان سے بھی نیچے ہے، تو وہ اور بات ہے. لیکن انڈیا کے جو خواب چکنا چور 4 دن کی جنگ نے کی ہیں، اس سے میں یہ سبق لیتا ہوں کہ ہمارے حکمران بھی، ہم کو بھی سبق لینا ہے. اگلی جنگ ہم نہ چھیڑیں. جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا کچھ نہیں پتا. وی ہیو ٹو بی ویل پریپیئرڈ. ٹھیک ہے، مودی کہہ جا رہا ہے کہ وہ سیز فائر نہیں، پاز ہے، لیکن وہ پاگل ہوگا. کیونکہ انڈیا کے جو دیکھیں، انڈین آرمی اینڈ پاکستان آرمی آر پروفیشنل آرمیز. ڈونٹ انڈر ریٹ دیئر کمپٹنس. It's a professional army. They are very well trained. The Indian Army, and I say it after studying their armies. جب میں نے کتاب میں لکھا تھا comparing Indian Pakistan armies, they are inheritors of tradition the British Indian Army. تو وہ تو میں مان گیا، ٹریننگ ان کی بہت اچھی ہے. لیکن جو یہاں ایک ایڈوانٹیج ہے وہ انڈیا میں نہیں. یہاں ایک ویپن سسٹم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بنے گا. ویپن سسٹم کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بنے گا. ٹھیک ہے، اور بن جاتا. وہاں ڈیلیورنس کا پرابلم. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے دفتر کے بعد اب تو نہیں بٹھایا کرتا تھا اپنا جو چیف ہوتا ہے فوج کا، اور اس کا ایڑیا رگڑتا تھا. کوئی پروجیکٹ نہیں ان کا چلتا تھا، ان کا تو بیڑا غرق کر دیا. تو ان کی بیوروکریسی نے ان کی فوج کا بیڑا غرق کر دیا. امریکہ انڈین کے آفٹر لوکنگ ایٹ یہاں فیصلہ ہوا یہ بننا ہے، بنے گا.
کیوں آپ کا کیسے نیوکلیر پروگرام بنا پتہ ہے؟ یہ ہول آف دا اسٹیٹ ایفرٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بنے گا نیوکلیر پروگرام بنے گا. بھٹو صاحب نے کہا تھا ویل ایٹ گراس، تو ایٹ گھاس تو انہوں نے تو نہیں، غریبوں نے تو بہت سارے گھاس کھائی، گھاس کھا کے بم بنا لیا. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. جسٹ ون لاسٹ ٹائنی لٹل کوشچن. جب ہم پریزنٹ ایرا کی بات کرتے ہیں اور یا پریزنٹ ایرا کی پریزنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک ہائبرڈ نظام نظر آتا ہے، ہائبرڈ رولنگ، جو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری میں چلتا آیا. ایک اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بار بار یہ سوال کرتی ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 243 244 245 جو ہے وہ جو لمیٹیشنز دیتا ہے اداروں کو، شاید یہ ہائبرڈ نظام جو ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس کا بڑا، اور وہ صحیح کہتے ہیں، اس کا جواب بھی بڑا سمپل ہے. واٹ از ڈیموکریسی؟ الیکشنز. وہ تو موڈی بھی جیت کے آیا. ایک اور چیز ہٹلر، ایک منٹ، ہٹلر بھی جیت کے آیا تھا. بولسونارو برازیل میں بھی جیت کے آیا. ایک صاحب جیت کے آئے، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، آج کل ہمارے محسن تو وہ الیکشن جیتنا اور بات. اور وہ صاحب جو محسن ہیں وہ تو آج کل وہ تو ایکچولی 50% ووٹ لیے ہیں. مودی تو 35% ووٹ پہ جیت کے آتا. یہ سسٹم ایسا ہے، اس کے اندر جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا، جو آدمی زیادہ چالاک، جو آدمی زیادہ مکار، اس سسٹم میں لوگوں کو وہ زیادہ الو بناتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہی بڑا لیڈر بن جاتا. تو یہ جو ہے نا سسٹم، چین میں یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں سسٹم ہی مختلف ہے. وہاں الیکشن ہوتے ہیں لیکن پارٹی کے اندر رہتے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتے پالیسی بدلی گئی، آج فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں ہے، نواز شریف یہ فیصلہ کرتا ہے اس قسم کی سڑک بنے گی، محترم بے نظیر مرحوم آتن کہتی ہے یہ دوسری سڑک بن جائے گی. تو میرا کہنا یہ ہے آپ کی جہاں کامیابی ایک جگہ ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے، وہ خدا کرے آپ چاند پہ ہی پہنچ جائیں. جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ہم کوشش کر رہے ہیں ایک لانگ رینج راکٹس جو ہم اعلان نہیں کر رہے، جو سنا ہے کہ امریکنوں نے اب اعتراض کرنا بند کر دیا ہے جب سے ہمارے تعلقات کچھ بہتری کی طرف گئے. لانگ رینج ہماری جو بن رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی سیٹلائٹس کو اوپر لے کے جائیں. تو اس میں دیکھتے ہیں اگر ہول آف دا اسٹیٹ ایفرٹ، اچھا وہ تبھی بنے گی. جیسے نیوکلیر پروگرام بن گیا، نیوکلیر پروگرام بنانا آسان ہے. جب میں ایک دفعہ امریکہ گیا تو مجھے پوچھ رہے تھے او جی آپ نے تو یہ ایران کو دے دیجی یہ جو ٹیکنالوجی. میں نے کیا دے دیے؟ وہ جی اے کیو خان نے جا کے وہ کوئی فلانے سیمپلز دے دیے سینٹریفیوجز کے. میں نے کہا اس وقت میں ویل ٹرینڈ تھا، فارن منسٹر، ویری پریپیئرڈ. میں اسٹڈی کر کے گیا تھا نیوکلیر انرجی کمیشن سے 21 اسٹیپس ہیں بفور یو بیکم نیوکلیر پاور. اس میں میٹالرجی آتا ہے، ہائیڈرو الیکٹرو ڈائنامکس اور پتہ نہیں ایئر ڈائنامکس اور فلاں فلاں فلاں. میں نے وہ رٹے ہوئے تھے 21. میں نے کہا اگر ایک چلا بھی گیا تو 20 تو ہم نے نہیں دیے. تو تم کو کیا ڈر ہے کہ بھئی ہم نے دے دیا؟ یہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، یہ ہماری اسٹیٹ کا نہیں ہے. پہلی دفعہ مجھے بتایا ایمبیسی نے، کئی مہینوں کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے ہمارے حق میں آرٹیکل لکھا تھا، کیونکہ I told them کہ یہ اسٹیٹ اس میں انوالو نہیں ہے، انڈیویجولز ہیں. تو اینی وے thank you so much for your time. Lovely discussion. مزہ آیا. thoroughly would have loved کہ conversation continue رہے. I'm 100% sure you guys would have loved the conversation as well. I'm thankful to Basuri صاحب because he was very patient. جو بھی سوال پوچھا اس کا کاملی جواب دیا. This is me Ismail Qasim signing out. Until next time اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.